آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر جنت سے براق کو بھیجا گیا۔ جبریل امی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری کی، اور اس کی رفتار جو تھی وہ تا حد نگاہ، جتنی نگاہ ایسے آگے جاتی ہے اس پہ اگلا قدم اس کا پڑتا تھا۔ تو برق ویسے بھی بجلی کو کہتے ہیں، اور براق کا نام ہی اسی پر تھا، یعنی بجلی سے بھی تیز رفتار۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے براق پر، اور اس کے بعد آپ نے جو اگلا سفر کیا آسمان دنیا کی طرف، وہ جبریل امی کے گویا بازوؤں پر کیا، اور بواب نے دروازہ جو ہے کھولنے سے پہلے 3 باتیں کی۔ اس نے کہا کہ کون ہے؟ جبریل امی نے بتایا کہ جبرائیل ہوں۔ تو پوچھا گیا کہ ساتھ کون ہے؟ بتایا کہ حضور ہیں۔ تو اس نے پھر پوچھا کہ کیا انہیں بلوایا گیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ہاں جی بلوایا گیا ہے۔ تو پھر دروازہ کھلا۔ تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ جبریل امی تو عالم ملکوت کے سردار تھے، تو ان کے آنے جانے کا دروازہ اور تھا۔ تو روایات میں ابواب السماء کا ذکر آتا ہے کہ آسمانوں کے دروازے۔ تو بھی دروازے کئی ہیں، کسی سے روزی اترتی ہے، کسی سے اعمال جاتے ہیں۔ تو یہ جو دروازہ تھا جہاں سے حضور کو لے جایا گیا مسجد اقصی سے سیدھا اوپر، یہ خاص دروازہ تھا جو بنایا ہی حضور کے پروٹوکول کے لیے گیا تھا۔ تو آپ جب دروازہ کھلا تو آگے حضرت آدم علیہ السلام پہنچ چکے تھے آپ کے استقبال کے لیے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا کی گویا آوازیں تھی۔ وہاں سے آپ کو 7 آسمانوں پر لے جایا گیا۔ تو وہاں سے جو آپ کا آسمانوں پہ اگلے آسمان پر سفر ہوتا تھا وہ فرشتوں کے بازوؤں پر آپ نے کیا۔ گویا فرشتے جو تھے وہ اس کو اعزاز اور پروٹوکول کے ساتھ آپ کو لے کر جا رہے تھے، کیونکہ نبی مسجد اقصی میں سارے موجود تھے۔ اب جب حضور پہنچے ہیں تو حضور سے پہلے وہ سارے آسمانوں پر آپ کے استقبال کے لیے پہنچ چکے تھے۔ کسی پر حضرت یوسف علیہ السلام ہے، کسی پر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہے، 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو یہ سب انبیاء آپ کے استقبال کے لیے پروٹوکول کے لیے آئے ہوئے تھے، گویا جیسے کوئی خرامہ آپ کو باقاعدہ اعزاز کے ساتھ، آپ کو ایک باقاعدہ اس اکرام کے ساتھ، عزتوں کے ساتھ، آپ کی عظمتیں رفتیں ہر ایک پر آشکارا کرتے ہوئے آپ کو لے جایا گیا۔ تو اس سے آگے سدرۃ المنتہا پہ جب پہنچے، جہاں جبریل امی بھی رک گئے، اور اس سے آگے پھر آپ کے لیے سبز رنگ کا تخت لایا گیا جس کو رف رف کہا گیا۔ تو اس رف رف نامی تخت پر آپ سوار ہوئے اور اس بقعہ نور میں داخل ہو گئے، اور جہاں پھر حجابات اٹھائے گئے، اور ادھر رب تھا ادھر حضور تھے۔ تو یہ تھا ان کی سواریوں کا احوال کہ کیسے وہ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ گزرے ہیں تو وہ قبر میں تھے، آپ مسجد اقصی پہنچے تو وہاں تھے، آپ آسمانوں پہ گئے تو وہ وہاں پہلے سے موجود تھے۔ پھر جب آپ اللہ کی بارگاہ سے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو وہ آگے آپ سے پہلے موجود تھے۔ تو یہاں یہ بھی ایک بتانا ہے کہ بھئی انبیاء جو تھے وہ اپنی نبوت کے زور پہ جا رہے تھے، تو نبوت بذات خود اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس میں ان کی رفتار دیکھیں تو براق سے پہلے پہنچ گئے۔ تو حضور اس لیے اپنی رفتار پر تو حضور جا ہی نہیں رہے تھے، حضور اعزاز و اکرام اور پروٹوکول میں خرامہ گویا جا رہے ہیں، اور براق پر جا رہے ہیں، آگے فرشتوں کے بازوؤں پر جا رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مظہریت و حقیقت تو اس وقت پتہ چلتی ہے جب بشریت بھی نیچے رہ گئی، نورانیت بھی نیچے رہ گئی، جبریل امی بھی نیچے رہ گئے، اب حضور اپنی رفتار سے اپنے رب سے ملنے جاتے ہیں۔ تو یہ تھا معراج کا تھوڑا سا حال کہ جسے سن کے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کس نبی کا امتی بنا دیا۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا اعزاز اور منصب ہے کہ وہ نسبت ہمیں عطا ہوئی ہے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رونق، جو جملہ تمہیں خصوصی طور پر کہہ رہی تھی کہ وہ زمین پر رونق افروز ہوں تو جشن اللہ بھی مناتا ہے، جشن میلاد النبی۔
اور حضور اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں آسمانوں پر تو جشن ہوتا ہے، جشن معراج النبی۔ حضور آئیں تو میلاد، حضور جائیں تو معراج، حضور آئیں تو جشن، جشن آمد، حضور جائیں تو جشن ملاقات، جشن وصال۔ اور علماء نے اور بہت سے شعراء نے، بڑے عشاق نے آپ کے لیے دلہا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ تو آپ کو جیسے براق پر سوار کرایا گیا، دلہا کو جنتی لباس، نورانی لباس اوڑھ کے لے جایا گیا۔